سورہ بقرہ کی شورہ آفاق آیت صرف 1 منٹ تمہید کا، تو میں اپنے مقصد کی طرف بڑھتا ہوں۔ زبان زد خلائق آیت بچہ بچہ شناسہ ہے اس سے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اس نے تعلیم کیے آدم کو اسماء کل کے کل۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اور میں یہاں اگر دیکھ بھائی بحث کرنا شروع کر دوں، حالانکہ لفظ کل ہے اور اس کے بعد ہا وہ ضمیر استعمال کی، یعنی ایک اسم بھی باقی نہیں بچا ان اسماء میں سے جن کا امتحان دینا تھا فرشتوں نے۔ اور یہ بات لوح دل پہ لکھیے گا، باقی اسماء کے بارے میں میرا عقیدہ ہے، لیکن ایک اسم کے بارے میں میری تحقیق ہے کہ صرف 14 کے نام ہی امتحان کے سلیبس میں شامل نہیں تھے، زینب کبریٰ کا نام بھی۔ الزام سردار صاحب ہم پہ لگتا ہے، غزنفر مجتہدین کو نہیں مانتا۔ کس کندہ نات تراش نے یہ الزام تراشا ہے؟ تم نہیں مانتے مجتہدین کو۔ مجتہد گر نام ہے ظہیر بھائی سعید زیدی، علامہ حائری، جنہوں نے قوانین الاصول لکھی ہے، اور یہ کتاب جب تک کوئی نہ پڑھے اسے اجتہاد کا اجازہ نہیں ملتا، ٹھیک ہے نا؟ اس میں انہوں نے ایک جملہ لکھا ہے، اگر تمہارے پلے پڑ گیا تو تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی، دین بھی سنور جائے گا، آخرت بھی سنور جائے گی۔ وہ کہتے ہیں لو علم الناس اسرار اسم زینب الکبریٰ لاستغنوا عن اسم الاعظم، اگر زمانے کو زینب کے نام کے اسرار کی خبر ہو جائے انہیں اسم اعظم کی حاجت ہی نہ رہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات یا نہیں؟ اور یہ وہ عالم ہے جو مجتہد نہیں، جو ملک اور مجتہد گر ہے۔ یہ طارق جواب مجتہد صاحب ہے، جس کی کتابیں پڑھ کے علی شاہ لوگ مجتہد بنتے ہیں۔ وہ کہہ رہا ہے لاستغنوا عن اسم الاعظم، لوگ اسم اعظم سے بے نیاز ہو جائیں۔ اور اگر میں اس پر بحث لے کے بیٹھ جاؤں تو ایک اشرہ اور کرنا پڑ جائے گا سعید زیدی کو۔ اسم اعظم قولی ہوتا ہے، اسم اعظم فعلی ہوتا ہے، اسم اعظم تکوینی ہوتا ہے، اسم اعظم تدوینی ہوتا ہے، اسم اعظم معنوی ہوتا ہے، وہ الگ الگ ہوتے ہیں، یہ نام سب کا بدل ہے۔ ابراہیم پر آگ اسم اعظم سے گلزار ہوئی ہے تو یہ نام موجود ہے، اگر داؤد پہ لوہا بوم ہوا ہے اسم اعظم کے ذریعے تو یہ نام موجود ہے، اگر تخت سلیمانی دوش ہوا پہ محو پرواز اسم اعظم کے ذریعے ہے تو یہ نام موجود ہے، اگر آصف بن برخیہ ملکہ سبا کا تخت اسم اعظم کے ذریعے لایا ہے تو یہ نام موجود ہے۔ میری
دوسری مجلس یاد کیجئے جس میں نے بی بی کے نام کے حروف پر بحث کرتے ہوئے زے کے حرف کے اسرار بتائے تھے، اور جب سلسلہ استعانت پہ بحث کی تھی تراب سے شروع کیا تھا اور آخری اسم العزیز تک گیا تھا، یاد ہے؟ تو اسم العزیز سے مدد مانگی جاتی ہے، یہ انتہائی نصرت ہے، اور اسم العزیز میں 2 دفعہ زے ہے۔ پچھلے محلے والوں ٹھیک؟ یقین کیجئے ممبر حسینی پہ ہوں، یا ورنہ کوئی آج ہاشمی مجلس میں آنے سے کوئی 20 منٹ پہلے ایسے بیٹھے بیٹھے میں نے دماغ دوڑایا ہے، پھر میں نے سوچا کہ 100 سال بھی میں پڑھتا رہوں اس بی بی پر تو حقائق کا سفر ختم۔ یہ میں ممبر سے کہہ رہا ہوں، کمرے میں نہیں بیٹھا ہوں، ممبر حسینی کی ضمانت سے کہہ رہا ہوں۔ 100 سال بھی، ہر سال آپ اشرا کریں، میں 100 سال ہر اشرا اس بی بی پر پڑھوں، پھر بھی یہ سفر ختم نہیں ہوتا۔ اتنے حقائق ہیں، اتنے اسرار ہیں، ایک باب سے لاکھوں باب کھلتے ہیں، اور پھر ایک ایک باب سے لاکھوں باب کھلتے ہیں۔ مگر کیا کیا جائے کہ ہمارے لوگوں کے اذہان جو ہیں وہ احترام صرف رشتوں کے حوالوں سے کرتے ہیں کہ علی کی بیٹی ہے، بیٹیوں کی تعظیم نہیں کی جاتی، باپ افضل ہوتے ہیں بیٹی سے۔ جس بنیاد پر رسول بطول کے سامنے کھڑے ہوتے تھے اسی بنیاد پہ خیبر شکن زینب کے سامنے کھڑے۔ نہیں ذرا سر اٹھانا، میں بی بی سے مطلب اور معافی چاہتے ہوئے بڑی مخدومہ سے ظاہر بھائی معذرت معافی مانگتے ہوئے ایک جملہ کہنا چاہوں گا۔ بطول نے اپنے سے ایک بڑے سے تعظیم کروائی، چلے گئے ہو؟ سمجھ میں آئی بات ہے؟ اور اس نے خود سے 5 بڑوں سے تعظیم کروائی۔ امیر کائنات سے لے کے باقر العلوم تک 5 اماموں نے تعظیم دی گئی۔ یہ تو بہرحال طے ہے، خیبر خندق ہجرت، بدر میں کھوئے ہوئے دماغ وہ روش عرفان پہ سفر نہیں کر سکتے۔ ہاں جن کی تینت ہے، جن کی سیرت میں ہے، قبولیت اسرار کا مادہ ہے، ایک خطبہ پڑھا تھا میں نے، خطبہ وہ بی بی کا نہیں ہے، خطبہ سلطان کربلا کا ہے، اور اپنی زندگی میں 3 دفعہ پڑھا۔ ایک دفعہ کراچی میں اللہ خانہ زہرا میں پڑھا تھا، اور 2 دفعہ پنجاب میں پڑھا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا، لیکن اسی بی بی کی قسم ایک موقع پہ آ کے وہ خطبہ رک جاتا تھا، اس کے بعد 4 جملے خطبے میں اور بھی تھے جو آج تک میں نہیں پڑھ سکا۔ یعنی شاید اس کی وجہ ظاہری یہ تھی کہ چونکہ میں حسینیت پہ بول رہا ہوتا تھا تو جہاں تک حسینیت کی بات تھی وہیں خطبہ رک جاتا تھا۔
اس سے اگلے جو جملے ہیں وہ اس مخدومہ سے تعلق رکھتے ہیں. اور اب ذہن میں رہے جب حسین اس کے بارے میں کچھ بولے جس کی شقیقہ بی بی کے القاب میں سے ایک لقب ہے شقیقت الحسین. حسین یعنی کسی حقیقت کے دو ٹکڑے کیے جائیں نا وہ دونوں ایک دوسرے کی شقیق کہلاتے ہیں. اللہ کائنات میں مثالیں ہی دونوں برابر کے ٹکڑے جو برابر کے ہوں وہ ایک دوسرے کے شقیق ہیں. ایک کم ہو ایک زیادہ ہو وہی شقیق نہیں ہے. خدائے واحد کی قسم حوا گواہی دینے آئے شریعت کہے گی ایک عورت اور لا. آسیہ گواہی دینے جائے شریعت کہے گی ایک خاتون اور لا. اب پتہ نہیں یار میں جنگل میں پڑھ رہا ہوں یا شہر میں کون سوچ کا بیمار ہے میرے سامنے اور کون ماننے والا. شریعت کہے گی اور لا. کائنات میں مثالیں ہی دو ہیں. ایک طرف علی گواہی دے بطول اکیلی اس کے ساتھ کافی ہے. حسین گواہی دے زینب اس کے ساتھ اکیلی کا. اللہ اللہ چلے تو نہیں گئے. ہاں تو جو اپنی شقیقہ کے بارے میں کچھ کہے گا اور یہ میں اس لیے وہ جملے جو حسینیت سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی دہرا دیتا ہوں. اور پھر جو اپنی شقیقہ کے بارے میں سلطان کربلا نے لسان اللہ ہی زبان سے کہا ہے وہ بھی آپ کی خدمت کیونکہ یہ ایک بڑی حقیقت ہے. کربلا جانے والوں میں سے یہ بھی میں رعایت کر رہا ہوں 1 کروڑ میں سے شاید کوئی ایک ہو جس کو اس حقیقت کا ادراک ہو. وہ بھی شاید. ہاں اور یہ پردہ اٹھنا ضروری ہے نگاہوں سے. اس لیے میں وہ خطبے کے جملے دہرانا چاہتا ہوں اگر قوت خرید ہے. جب بنی اسد والوں سے نصیر شاہ باقر نقوی مولا نے زمین کا سودا کر لیا. انہوں نے 20,000 مانگے تھے مولا نے 60,000 میں خریدی. میں ساری بات نہیں دہرانا چاہتا اس میں اور علتیں تھی اور مسالے تھے اور اثرات تھے. اور پھر سرکار وفا سے کہا جاؤ 30,000 شریکت الحسین سے لاؤ. تم کربلا جاتے ہو حسین کی کربلا سمجھ کے. جی
شرطیں طے ہو گئی. کھڑا ہوا علی کا بیٹا, خطبہ شروع کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی جعل لارشاد العوام الانبیاء. الحمدللہ الذی جعل لارشاد العوام الانبیاء ونصب لنظام الانام الاولیاء واختارنا من نور الانوار الذي تنورت منه الانوار وخلقنا الاسماء وجعلنا اسماءه الحسنى فعبدناه قبل خلق الاشياء بما اراد وشاء بنا بسط الارض واقام السماء. الملائكة والهور في بيوتنا كالعبيد والإمام فهذا يناغيني وأخي وهذا يطعم الشعير بالرواء. خلق الله آدم من أسارة الطين وجوهر الماء وأسجد له أهل الماء الأعلى وأجرى سفينة نوح على قرى الماء وجعلها آية للورى أبرد النار على الخليل. وكلم موسى على طور سيناء فرجع باليد البيضاء والعصا وأقدر عيسى على الأحياء فصور من الطين سورة الطير وأطاره في الهواء لأنه كان مخلصي لنا في البلاء. يوم شيوخ الباودية وأهل الولاية إني قد اشتريت منكم هذه الأرض التي جعل الله فيها البركة والشفاء وجعلها ماكنا لشيتنا وميراج أهل السماء. فمن يدفن في جواركم لا يسأل عن عمره في من أفضل وفي من ملا وقد شاركتني في هذا الشرع ابنة الرزيق. أمير المؤمنين من بيت رب العالى فقد صارت هذه الأرض مشهورة في السماء من قرون الأولى بحسيني الدماء وزينبي البركة والنور. جس نے عوام کی ہدایت کے لیے نبی بنائے, نظام چلانے کے لیے ولی بنائے. ولا کا سفر بہت آگے بڑھ گیا ہے, صرف 2-3 لوگ اٹھے تو باقی سب موجود ہیں. نبی ہدایت کے لیے وَنَصَبَ لِنِظَامِ الْأَنَامِ الْأَوْلِيَاءَ, اور خدائی کا نظام چلانے کے لیے ولی بنائے. واخترعنا من نور الانوار الذي تنورت منه الانوار وخلق لنا الاسماء وجعلنا اسماءه الحسنى, اور ہمیں اللہ نے نوروں کے اس نور سے اختراع کیا. ہمیں خالق نہیں کیا.
علتیں ہوتی ہیں. ایک دو علتیں تو میری سمجھ میں بھی ہے, میں کہنا نہیں چاہتا. ایک آپ کو بتانا چاہتا ہوں, حسین نے نور کی بارش میں خطبہ دیا تھا. ہم نے اس کی عبادت کی شے کی تخلیق سے پہلے. ہم نے عبادت کی تخلیق سے بھی پہلے عبادت کی. کیسی نبی کیسی بات ہے؟ بما اراد بشا, جیسی اس نے چاہی. کون کہہ سکتا ہے ان کے سوا یہ کہ جیسی وہ چاہتا تھا, جیسے اس کا ارادہ تھا. نتیجہ کیا نکلا؟ جعلنا خزنة عرشه في الأولى وحفظة بیت اللہ في الدنیا. وہاں اس عالم میں اللہ نے ہمیں عرش کا خازن بنایا, زمین پہ ہمیں بیت اللہ کا محافظ بنایا. اپنے گھر کے حفاظت ان سے کرواتا ہے, تیری مدد خود کرنے آئے گا. اپنے گھر کا محافظ. اور فکرت سننا حلالی ہو. اخدم لنا الملائکۃ والحور فی بیوتنا کالعبید والامام. وہ فرشتے جو نبیوں کی نظر میں معزز ہیں, وہ حوریں جن کی تمنا انبیاء کو ہے, ہمارے گھروں میں اللہ نے نوکروں نوکرانیوں کی طرح کام پہ لگا دی. جمع کا لفظ ہے, یار مولوی کو بھی پتہ نہیں, وہ حور کو واحد سمجھتے ہیں. حور جمع کا ہے, حورا واحد ہے, حور اس کی جمع ہے. چونکہ حور جمع ہے نا,
ہاں حوروں کو اور فرشتوں کو اللہ نے ہمارے گھر پر نوکروں نوکرانیوں وغیرہ کام میں، اور آگے اشارہ کر کے بعد میں نے ایک بات یہ ملک اور میرے مولا نے خدا کی قسم نظر آ گیا ہوگا سننے والوں کو، کیونکہ مجھے تو کتاب میں پڑھتے ہی نظر آ گیا تھا۔ اشارہ کر کے حسین فرماتا ہے ھذا یناغینی و اخی وھذا یطعن الشعیر برما، وہ دیکھو کوئی مجھے لوری سنا رہا ہے، کوئی میرے بھائی کا جھولا جھلا رہا ہے، کوئی ہماری چکی چلا رہا ہے۔ انہوں نے ہمارا امتحان لینا تھا، لے لیا، اور خراج پیش کرنا تھا، نوری جملوں کو خراج پیش کرنا تھا، ہاں وہ کر دیا، گھبرا تو نہیں گیا نا۔ فرماتے ہیں کہ بات یہاں تک نہیں ہے، فرماتے بات آگے کی ہے۔ اب دیکھو اب رکو کے کہوں گا، فرمایا خلق اللہ آدم من اسارۃ الطین وجوہر الماء وَأَسْجَدَ لَهُ أَهْلَ الْمَلَئِ الْأَعْلَىٰ، اللہ نے آدم کو زمین کے جوہر سے، پانی کے جوہر سے خلق کیا اور فرشتوں سے اس کو سجدہ کروایا۔ فَأَجْرَىٰ سَفِينَةَ نُوحٍ عَلَىٰ قُرُرِ الْمَاءِ وَجَعَلَهَا آیَةً لِلْوَرَىٰ، پہاڑ سے بلند لہروں کے سر پہ اللہ نے نوح کا سفینہ دوڑایا اور اس سفینے کو آیت قرار دیا ساری خدائی کے لیے۔ وَأَبْرَدَ النَّارَ عَلَى الْخَلِيلِ وَآتَاهُ الْحُجَّةَ عَلَى الْأَشْقِيَاءِ، اور اللہ نے اپنے خلیل پر آگ کو گلزار کر دیا اور اسے شقیوں بدبختوں پر حجت عطا کی۔ وَكَلَّمَ مُوسَىٰ عَلَىٰ طُورِ سِینَا فَرَجَعَ بِالْيَدِ الْبَیْضَاءِ وَالْعَصَا، طور سینہ پر اللہ نے موسیٰ سے گفتگو کی، جب لوٹا ہاتھ نورانی تھا، معجزوں والا عصا ہاتھ میں تھا۔ وَأَقْدَرَ عِیسیٰ عَلَى الْإِحْیَاءِ، حیات عیسیٰ کے قبضے میں دے دی۔ سورة من الطین وَأَطَارَهُ فِي الْهَوَىٰ، مٹی سے عیسیٰ پرندے کی شکل بناتا، پھونک مار کے اسے اڑا دیتا۔ فرمایا یہ جو سارے معجزے بنی اسرائیل والوں نبیوں کے سن رہے ہو، جانتے ہو اس کی وجہ کیا ہے؟ لِأَنَّهُمْ كَانُوا مُخْلِصِينَ لَهُ فِي الْوِلَا، وہ ہماری ولا میں مخلص تھے۔ پرندہ خلق کر رہا ہے، کوئی موت و حیات کو چھوکروں میں رکھے ہوئے ہیں، یہ معجزے تو ان کے موالیوں کے ہیں۔ گھر جا کے کپڑے خوش کرو۔ ہاں نہیں، ابھی تک تو میرا پتہ ہی نہیں چلا، میرا پڑھنا برائے پڑھنا کب ہوتا ہے؟ میرا تو اسرار پہ مبنی ایک پیغام ہے۔ ہاں میں نے گھڑیاں نہیں گزارنا ہوتی، بیچ چوراہے گھڑے پھوڑنا ہوتے ہیں۔ جی ہاں، پھر
کہ بڑو شیخو قد اشتریت منکم هذه الارض لان اللہ جعل فیہ البرکۃ والشفاء، میں نے تم سے یہ زمین اس لیے خریدی ہے کہ اللہ نے ازل سے اس میں برکت رکھی ہے، اس میں شفا رکھی ہے۔ سر اٹھانا سر اٹھانا وَجَعَلَهَا مَاقِلًا لِشِيَّتِنَا وَمِعْرَاجَ أَهْلِ السَّمَاءِ، اللہ نے اس دھرتی کو ہمارے شیعوں کی پناہ گاہ بنایا ہے۔ جن کی خاک پناہ دیتی ہو۔ ہمارے شیعوں کے لیے پناہ گاہ بنایا، وَمِعْرَاجَ أَهْلِ السَّمَاءِ، جاگنا، اور اللہ نے اس دھرتی کو آسمان والوں کی معراج بنایا۔ اور چلے گئے ہو یا بیٹھے ہو؟ کیا کہہ رہا ہے علی کا بیٹا؟ کھینچ لیں تھوڑے سے، کھینچ اب ایک انعام ہے جو بھی انعام ہے، سردار صاحب علی شاہ انعام ہے، دوں مفت کی چیز تو بڑی جلدی لوگ پڑھ جو ہماری نگری میں دفن ہو جائے اللہ اس سے نہیں پوچھ سکتا کہ عمر کہاں فنا کر دی تو نے۔ نمازی سے پوچھے گا زندگی کہاں گزاری، حساب دے، روزہ دار سے پوچھے گا، حاجی سے پوچھے گا، اچھا تو حیران ہو رہا ہے، آدم سے پوچھے گا، نوح سے پوچھے گا، ابراہیم سے پوچھے گا، موسیٰ سے پوچھے گا، عیسیٰ سے پوچھے گا، حسین کی ریت سے نہیں پوچھے گا۔ کہاں فنا کرائے عمر نہیں پوچھے گا، فی من عملہ اور کہاں گزاری نہیں پوچھے گا۔ توجہ، اور جن جملوں کی وجہ سے میں نے نصیر شاہ خطبہ پڑھا
تو جملے سنو جاؤ تھوڑی دیر رکا اکبر کا بابا فرما لقد شاور قدری فی حوض الشراء ابنت امیر المومنین الکبری وعقیلت اصحاب الاباء فرمایا اس تجارت میں، اس خرید میں، اس سودے میں میرے ساتھ امیر المومنین کی بڑی بیٹی بھی برابر کی شریک ہے. جو اصحاب ابا کی عقیلہ ہے. رونے کو سنبھالو گے دو جملے کہوں گا. ہاں ورنہ کہنے کا مقصد کہ ٹھیک ہے کہ ان کے فضائل میں بھی آنسو آ جاتے ہیں لیکن اپنے آپ پر تھوڑی دیر ضبط کرنا، تھوڑی دیر ضبط کرنا. آگے میرا مولا فرماتا ہے اور اس پر خدا کی قسم سے تجھے پر اشرا بھی کم ہوگا شرع کرنے بیٹھ جاؤں تو. فرماتے لہا نسبت من حوض الارض کا نسبت امیر المومنین من بیت رب العالی. فرمایا میری اس بہن کو اس زمین سے وہی نسبت ہے جو میرے بابا علی کو اللہ کے گھر سے ہے. شرعی جملہ بول دوں جو نسبت میرے بابا کو ہے. کیوں؟ یعنی حسین کے کہنے کا مقصد یہ کعبہ مشہور تو بیت اللہ ہے، اس کا پردے کے اندر مالک میرا بابا ہے. اس طرح کربلا مشہور تو میری ہے. شناسی ہوگی. نمک حلال بن کے لوٹنا. فرمایا فقط صارت هذه الارض مشہورۃ فی السماء من قرون الاولی. فرمایا پہلے گزرے ہوئے زمانوں میں آدم سے بھی کروڑوں سال پہلے آسمانوں پر یہ زمین مشہور تھی. کس چیز سے؟ جاگنا بحسینی الدماء وزینبی البرکۃ والنما. فرمایا جب وہاں بات ہوتی ہے اس زمین کی تو کہا جاتا ہے کہ اس زمین کا خون حسینی ہے، برکت زینبی ہے. حالانکہ خون تو 71 اور بھی گرے لیکن حسین بتا رہا ہے جو مجھ سے منسوب ہو جائے حسینی خون کہا جا رہا ہے. حبیب کا خون بھی حسینی اور کا خون بھی حسینی. وہ جو اتنا کریم ہے جو حبشی کے خون کو حسینی کر رہا ہے جب میدان قیامت میں عزادار جائے گا اس کے ساتھ کیا کرے گا حسین؟ حسین نے اپنی ذات سے منسوب ہر خون کو حسینی کہا، چاہے وہ کربلا میں گرے یا لاہور میں گرے. سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ اب جو کہ یہاں خون گرانے والے خون آلود بدن سے نماز پڑھ لیتے ہیں، بعض نمک حراموں نے حسین کی نماز پہ شک کر دیا. بدن میں ہے تیرا ہے.
ناپاک بھی ہے. مثال سے سمجھو, مثال سے تو نے دکان سے سوجی خریدی, سوجی ہے جس کی روز حلوے بنا کے کھاتا ہے تو گھر میں. دکان سے چینی خریدی جو روز چائے میں ملاتا ہے. دکان سے الائچیاں خریدی جو دوست بیگوں میں ڈالتا ہے. کھوپرا خریدا جو سویٹ ڈش میں ڈالتا ہے. آ کے نیاز کے نام پہ پکا دی. اب کوئی حلوہ کہنے کی ضرورت نہیں کر رہا. حاضری جب تک تیرے بدن میں لہو باہر آیا حسینی. تبرک ہے. جب تک تیرے میرے بدن میں ہے ناپاک ہے, خون ہے, رجس ہے. جو ہی حسین سے منسوب ہو کے باہر پھوٹا اب طہارت ہے, اب پاکیزگی ہے, اب فرشتوں کا رشک ہے, اب وہ حسینی ہے. میں ڈوبا ہوا ہے اور نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے, فوراً اسی رنگین بدن کے ساتھ سجدے میں گر پڑے. نماز کو پاک کر دے گا وہ لہو. پڑی ہو سکتا ہے فرشتوں نے اسے اس قابل ہی نہ سمجھا ہو کہ اٹھا کے لے جائیں, لیکن اس نماز کا خریدار خود خدا ہوگا. عالم کی شان میں اکثر بیٹے کو نظر آتا ہوں, عالم ہوتا ہی وہی ہے جو اس گھرانے کے حقائق کو ظاہر کرے اور انکار کر کے حرامی نہ بنے. چلے آنا بہاولپور یہ کبھی فون کرنا, کتاب لے گیا ہوا. علامہ میلانی عبداللہ مقام نے جملہ لکھا ہے عزاداروں کے جلوس کے بارے میں. تو جو جی چاہے فتوے لگا. جو مجتہد بنانے والے علماء ہیں ان کے عقیدے یہ تھے, وہ کہتے ہیں ان اقدام موقع بادائے ابی عبداللہ الحسین افضل من جباہ الساجدین. وہ کہتے ہیں حسین کے جلوس میں چلنے والوں کے پاؤں نمازیوں کی پیشانیوں سے افضل ہے. سجدہ کرنے والوں کی پیشانیوں سے وہ پاؤں افضل جو حسین کے جلوس میں ہیں.
امام ملانی کے فکر کو ظہیر بھائی سوچا تھا کہ انہوں نے ایسا کیوں لکھا. 1 سیکنڈ سے پہلے یوں کم میں روشن ہو گئے میرے دماغ میں. میں نے کہا یقیناً مرحوم کے عبد اللہ مقامہ کے دماغ میں یہ بات ہوگی کہ نماز تو شیطان بھی پڑھ لیتا ہے. حرامی بھی پڑھ لیتا ہے لیکن حسین کے جلوس میں حلالی آتا ہے. دونوں ہاتھ بلند کرو کھولو حقدار امام نعرہ آگئی میری بات. یہ صرف حقی نہیں حقیقت بھی ہے ساتھ. حق بھی ہے حقیقت بھی ہے. کیونکہ نماز پڑھنے والے تو ہر قسم کے ہوتے ہیں. یزید نے کہا نہیں جلدی کرو مارو حسین کو نماز کا ٹائم جا رہا ہے. اور خود حسین کا بیٹا تیرا بارواں امام یہ حضرت نائیوں میں کہہ رہا ہے کہ ان کو نماز کی جلدی پڑی ہوئی تھی. وقاتلو بقت تکبیر و تحلیل. حالانکہ تجھے مارنے سے انہوں نے تو اللہ اکبر کو قتل کر دیا. تیرے مارنے سے انہوں نے لا الہ الا اللہ کے گلے پہ چھری چلا دی. نمازی جہنمی ہو سکتا ہے. خدا کی قسم یہاں علم ششدر ہے کہ اس کو جھکنے والا جہنم جا سکتا ہے. حسین کو جھکنے والا جہنم نہیں جا سکتا. آسمانوں پر مشہور ہے کہ اس دھرتی کا خون حسینی ہے. اس کی برکت زینبی ہے. اب یہاں میرا علم کیا بولے, میری زبان کیا کہے, میری سوچ کیا فیصلہ دے. جو ذات حسینی خون میں برکت بھر سکتی ہے جیسے حسین فنا ہوا ہے اس کی ذات میں, یہ بھی یعنی دو ہستیوں کو میں نے فنا فی الحسین دیکھا ہے, یا رسول کو یا زینب کبریٰ کو. اور اگر یا رسول اللہ آپ گستاخی نہ سمجھیں تو اس فنا کی منزل میں تیری بیٹی تجھ سے بھی آگے ہے. میرے پاس دلیل ہے. تیرے چوتھے امام کا فرمان پڑھا ہے میں نے. فرمایا اتنی فنا تھی میری پھوپھی میرے بابا میں, پتھر میرے بابا کو لگتا تھا, زخم میری پھوپھی کو آتا تھا. مجلس میں ہاں دگنا تو ایک تو جتنا حسین کا وہاں کربل
بازاروں میں جو زینب کا واقعہ تاریخیں پڑھتے کیوں نہیں ہو؟ جس کے سینے میں گوشت ہے پتھر نہیں ہے، زندگی کے جس موڑ پہ یاد آئے گا ممبر حسین سے وعدہ ہے وہاں رونے کے لیے کافی ہوگا۔ تیرے خون رونے والے سے ابن منظر نے پوچھا تھا، مولا میں مدائن سے چلا ہوں مدینے تک سوچ سوچ کے دھارے مار کے سارا سفر روتا آیا ہوں، کیا کوفہ تیری زندگی کا پہلا بازار تھا؟ ابن زیاد حرامی کا دربار تیری زندگی کا پہلا دربار تھا؟ تو مصدر غیرت ہے، مائیں تیرے ساتھ تھیں، تیرے جذبات کیا تھے بازار میں؟ میرے مولا نے ٹھنڈی سانس لے کے کہا میرے صبر کو کیا سمجھتا ہے؟ مولا تو صبر کا خدا ہے، مولا تو نے صبر کو صبر سکھایا ہے۔ فرمایا بازار میں نے 3 دفعہ دعا مانگی تھی، لیت امی لم تلدنی ولم اکن، کاش میں پیدا نہ ہوا ہوتا، اور بازار میں زینب کو ننگے سر یہود والنصارى شبر کمینہ ہمیں ان محلات سے لے کے ان محلوں سے لے کے گزرتا تھا جہاں یہودی رہتے تھے، نصارہ رہتے تھے۔ بولو وہ کیوں؟ فرمایا یہودیوں کے چوک میں ہمارا قافلہ روک لیتا تھا اور کہتا تھا یہودیوں جس کسی نے علی سے کوئی بدلہ لینا ہے، آج اولاد علی کا وارث کوئی نہیں ہے، بدلہ لے لو۔ بولو جلدی بتا پھر کیا ہوا؟ شرم کی نگاہیں جھکا کے میرے مولا نے کہا ہونا کیا تھا؟ ہم نے دادا کے بدلے دیے۔ مولا کیسے دیے؟ کہا تفصیل نہ پوچھ میرا